السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک اللہم علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل صد احترام معزز دینی و ملی بھائیوں، عزیز نوجوانوں اور آن لائن سننے والے محترم سامعین کرام، سیرت الانبیاء والسلف کی یہ بہت ہی اہم کڑی ہے جس میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالنے کے لیے مکلف کیا گیا ہے۔ آج ہم ایک ایسی عظیم اور عبقری شخصیت پر گفتگو کریں گے جو علی الاطلاق سارے صحابہ اکرام کے درمیان سب سے زیادہ مالدار، مہاجرین و انصار کے درمیان مال، دولت اور ثروت اور اولاد کے حساب سے سب سے عظیم شخصیت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ 10 افراد جنہیں جنت کی خوشخبری سنائی، ان 10 افراد میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر الصدیق کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ان 10 بانصیب افراد کے درمیان شامل کیا جنہیں بیک وقت جنت کی خوشخبری سنائی گئی، ورنہ صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد ہے۔ علماء اکرام نے ذکر کی ہے تقریباً 105 کے قریب صحابہ ہے۔ سعودی عرب کی ایک لیڈی خاتون ہے جس نے پی ایچ ڈی کا ایک تھیسس لکھا ہے جس میں 105 صحابہ و صحابیات کے نام جمع کیے ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفرنٹ مقامات پر مختلف وجوہات کی بنیاد پر جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ ان میں سے 10 ایسے ہیں جنہیں ایک مجلس میں آپ نے خوشخبری سنائی، تو یہ عبد الرحمن بن عوف انہی مبارک ہستیوں میں سے ہیں، اور یہ 10 کے 10 جنہیں آپ نے خوشخبری سنائی اپنے آپ میں ایک عظیم اور عبقری شخصیات تھی، زہد، تقوی، یہاں تک کہ مال اور دولت کے حساب سے یہ سارے 10 کے 10 مالدار صحابہ ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے، اور 10 کے 10 زہد اور تقوی کے حساب سے دیگر صحابہ پہ فوقیت رکھتے ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہی معزز شخصیات میں سے ایک عظیم شخصیت ہے۔ آپ کا نام عبد الرحمن بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زہرہ بن کلاب، اور اسی طریقے سے آپ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ عرب اور قریش کے قبائل میں بہت بڑا قبیلہ ہے بنو زہرہ۔ جاہلیت میں آپ کا نام عبد عمر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کے قبول کرنے کے بعد آپ کے نام کو تبدیل کیا۔ آپ ان 8 خوش نصیب افراد میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ 8ویں نمبر پہ آپ کا نام ملتا ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک بلینر شخص معمولی انسان نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کی پراپرٹی اگر آج کے زمانے سے ہم اندازہ لگائیں، بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ 850 بلین درہم، اور بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ 100 سے 150 بلین امریکن ڈالر میں آپ کی پراپرٹی تھی مکہ مکرمہ کے اندر۔ اتنی عظیم شخصیت اور اسلام قبول کرنے میں 8ویں نمبر پر ہے۔ اور کیسے اسلام قبول کیا؟ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مالدار آدمی تھے مکہ کے، ابن ابی قحافہ، اور مالدار کا مالدار پہ اثر پڑتا ہے۔ ہر طبقے کا شخص اپنے طبقے کے شخص کو سماج اور معاشرے سے ڈھونڈ کے نکالتا ہے۔ آپ خود دیکھیں ہمارے سماج اور معاشرے میں ہماری جو دوستی ہوتی ہے تو ہماری اپنی سائیکلوجی کے حساب سے ہمارے اپنے گاؤں، ہمارے اپنے شہر اور ملک میں جو ہماری سوچ، ہماری فیلڈ، ہمارے جاب، امپلائمنٹ
اور ہماری تھنکنگ سے بالکل میچ کھاتا ہے، ہم اس تک کسی بھی طریقے سے پہنچتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے فضائل میں سے یہ ہے کہ 10 عشرہ مبشرہ بالجنہ، یعنی 10 لوگ جن کو خوشخبری سنائی گئی، ان میں سے 5 افراد ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول نہیں کیا، ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ یعنی آپ اندازہ لگائے کہ ابو بکر کا کیا مقام تھا رضی اللہ عنہ۔ تو عبد الرحمن ابن عوف کا نام عبد عمر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چینج کر کے عبد الرحمن رکھا۔ آپ نے ہجرت کی، حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، حبشہ کی طرف جب آپ نے ہجرت کی، تو آپ کا ایک MOU تھا، میمورنڈم آف ایسوسیشن، مکہ کے قریشیوں کے ساتھ، امیہ بن خلف اور دیگر لوگوں کے ساتھ آپ کے پراپرٹی کی حفاظت کا، وہ برقرار رہا۔ لیکن جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ مکہ میں یہ بلینز کی جو پراپرٹی ہے عبد الرحمن ابن عوف کی، یہ ضائع نہ ہو جائے۔ انہوں نے خود اس بات کو بیان کیا کہ جب وہ مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے چپکے سے مکہ مکرمہ میں ایک خط لکھا۔ کس کو خط لکھا؟ امیہ بن خلف، سب سے بڑا مسلمانوں کا دشمن ابو جہل کے بعد، بلکہ قرآن کریم نے امیہ بن خلف کا قرآن میں بھی ذکر کیا ہے۔ اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کے پاس ایک غلام تھے، اور بلال نے قسم کھائی تھی غلامی سے آزادی کے بعد، جو بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، توحید کی خاطر ان کی قربانیاں، ان کو گھسیٹنے والا واقعہ پتھروں پر، خباب ابن ارت، یہ 2 غلام، خباب ابن ارت اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ عذاب کی وہ نوعیت جو فرعونیوں کے پاس ہوتی ہے، یہ امیہ بن خلف کے پاس تھی۔ اس قدر سخت عذاب اس نے اسلام کے قبول کرنے کی وجہ سے دیا، اسی لیے بلال نے قسم کھائی تھی کہ امیہ کا قتل میرے ہاتھ سے ہوگا، میں اپنے مالک اور اپنے آقا کو میں ماروں گا، اور ہوا بھی ایسی بدر کی لڑائی میں۔ تو عبد الرحمن ابن عوف جب مدینہ آئے تو اپنی پراپرٹی جو مکہ مکرمہ میں تھی، لاکھوں میں، بلینز میں تھی، اس کی انہیں فکر ہوئی، تو انہوں نے امیہ بن خلف کو، جو کفار کے سرداروں میں سے خط لکھا کہ دیکھو امیہ، تمہاری پراپرٹی مدینہ میں ہے، میں مدینہ منورہ میں تمہارے پراپرٹیز کی، تمہارے اونٹ بیل اور تمہارے عقارات یعنی زمینوں کی میں گارنٹی دیتا ہوں، مکہ میں جو میری پراپرٹیز ہے اس کی گارنٹی تم نے دینا۔ اور جب یہ خط لکھا عبد الرحمن ابن عوف نے تو اس میں لکھا کتبہ عبد الرحمن ابن عوف، کہ عبد الرحمن ابن عوف نے یہ پیغام تم تک پہنچایا ہے۔ جب وہ پیغام امیہ بن خلف تک پہنچا تو امیہ بن خلف نے انکار کیا کہ میں کسی عبد الرحمن کو نہیں جانتا، میں رحمان کو بھی نہیں جانتا، عبد الرحمن کو بھی نہیں جانتا، تمہارا نام جاہلیت میں جو ہے عبد عمر تھا، تو اس ایگریمنٹ پہ عبد عمر لکھ کر بھیجو، یعنی انہیں مجبور کیا کہ شرک کی حالت میں ان کا جو نام تھا اس نام کو استعمال کیا جائے۔ عبد الرحمن ابن عوف، اور اس وقت مدینہ منورہ سے مکہ کا فاصلہ 425 کلومیٹر، لوگ 10 دن 15 دن کی مدت میں طے کرتے۔ امیہ بن خلف نے سائن کرنے سے، دستخط کرنے سے انکار کر دیا کہ آپ کا جاہلیت میں مکہ میں جو نام تھا، مجھے اس نام سے ایگریمنٹ چاہیے تو میں آپ کے پراپرٹی کی حفاظت کروں گا۔ چنانچہ عبد الرحمن ابن عوف نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، اور پھر اس میں عبد الرحمن نام ہٹا کر عبد عمر بن عوف لکھ کر ایگریمنٹ بھیجا گیا۔ امیہ بن خلف سے آپ نے ایگریمنٹ کیا۔ لیکن بدر کی لڑائی میں، بدر کی لڑائی کب ہوئی؟ 3 ہجری کے اندر، 3 سال کی مدت بھی نہیں گزری تھی کہ بدر کی لڑائی کا واقعہ پیش آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تیاری، آپ کا قوت توکل، اللہ سے آہ و گزاری اور صحابہ اکرام کا جذبہ دیکھ کر عبد الرحمن کو یقین ہو گیا کہ یہ فتح مسلمانوں کی ہے، یہ فتح مسلمانوں کی، بھلے ہی 1000 کے مقابلے میں 313 ہے، اور جو اسٹریٹجی مسلمان اپنا رہے ہیں، جس طریقے سے فوج کو تقسیم کیا جا رہا ہے، دستے بھیجے جا رہے ہیں، عیون کو انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ پورے پھیلائے جا رہے ہیں، اندازہ ہوا کہ یہ جنگ مسلمانوں کی فتح ہے اس میں، اور اگر اس میں امیہ مارا گیا تو میرا تو امیہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، میرا ایگریمنٹ ضائع ہو جائے گا، میری پراپرٹی برباد ہو جائے گی۔ تو انہوں نے جنگ بدر کی اس لڑائی میں
جنگ بدر کے دوران رات کے وقت میں مناسب سمجھا کہ امیہ بن خلف کے ساتھ جا کر ملے اور اس پراپرٹی کے تعلق سے بات کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ گئے، راتوں رات چپکے سے نکلے تو حضرت بلال نے انہیں دیکھ لیا۔ کہا عبد الرحمن کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ یہی امیہ سے ملنے کے لیے۔ کہا اللہ کی قسم امیہ کی موت میرے ہاتھ پہ لکھی ہے اور امیہ کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس قدر غصے میں تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن عبد الرحمن ابن عوف نہیں رکے، وہ آگے کی طرف بڑھ گئے، اس کے خیمے تک پہنچے، اندر داخل ہوئے۔ امیہ بن خلف کا بیٹا بھی موجود تھا۔ حضرت بلال مسلمانوں کی فوج کی طرف واپس آئے اور انصاریوں کو للکار کر کہا کہ سنو، عبد الرحمن کا امیہ کے ساتھ بزنس کا اور زمینوں کا ایگریمنٹ ہے اور وہ امیہ کے پاس اس کے خیمے میں گئے ہیں۔ چنانچہ انصار کے دستے نکلے اور تیزی کے ساتھ خیمے کے پاس پہنچے، دیکھا کہ امیہ اور عبد الرحمن آپس میں بات کر رہے ہیں۔ جب عبد الرحمن نے دیکھا کہ انصار آئے ہیں اور بلال نے پہلے ہی کہا ہے کہ امیہ کا قتل میرے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے، تو امیہ سے کہا کہ نیچے لیٹ جاؤ۔ لیٹ گئے، حضرت عبد الرحمن ان کے اوپر لیٹ گئے کہ امیہ کو ہاتھ نہ لگایا جائے، براہ کرم اس کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن انصار چونکہ جانتے تھے کہ یہ رأس المشرکین ہے، کفار کا سردار ہے، اسی کی وجہ سے جنگ بدر ہوئی ہے، اسی نے مسلمانوں کے خلاف عربوں کو بھڑکایا ہے، قریشیوں کا سردار ہے، چنانچہ عبد الرحمن ابن عوف کے اسے لپیٹنے کے باوجود بھی جگہ جگہ سے اسے مار کر جو ہے قتل کیا، یہاں تک کہ عبد الرحمن ابن عوف کے ہاتھ یا پیر میں بھی کچھ زخم آئے جو صحابہ کی تلوار سے ان کو لگے تھے، اور وہ بعد میں بتایا کرتے تھے کہ یہ وہ زخم ہے جو امیہ کو بچانے کے لیے میں نے اس کے اوپر جو ہے گھیراؤ کیا اور انصاری صحابہ نے جو ہے اس کو قتل کیا۔ تو یہ امیہ بن خلف کے قتل کا واقعہ ہے بدر میں، کہ عبد الرحمن ابن عوف نے انہیں بچانے کی کوشش کی اپنے پراپرٹی کی وجہ سے، لیکن انہیں قتل کیا گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں کا نام شفا بنت عوف ہے، اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ صحیح روایت سے ثابت ہے، باوجود یہ کہ اہل تشیع اس کو نہیں مانتے، لیکن یہ صحیح روایت سے ثابت ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 10 سال چھوٹے تھے، 10 سال چھوٹے تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بڑی عزت کرتے۔ علماء اکرام نے آپ کے حلیے کو بھی بیان کیا، طبقات الکبریٰ کے اندر رسول الغابہ میں بن اثیر نے کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھے، اور ان کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ ان کے گال ابھرے ہوئے تھے، ان کے ناک کے اوپر کی ہڈی تھوڑی سی بلند تھی، بڑی آنکھوں والے تھے، ان کے جو پلکیں تھیں وہ بہت ہی گھنی تھیں، بہت گھنے بال رکھتے تھے، یہاں تک کہ ان کے بال ان کے کندھے تک آیا کرتے تھے، اور داڑھی اور بال کو انہوں نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا تھا، اس لیے وہ عرب کے بہت خوبصورت انسان نظر آتے تھے۔ ان کی باڈی کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان کے ہاتھ، چونکہ وہ مالدار گھرانے سے تھے، بلکہ علی الاطلاق مہاجرین و انصار میں سب سے زیادہ مالدار شخص عبد الرحمن بن عوف تھے، تو ان کی باڈی بھی اچھی خاصی تھی، ان کے ہاتھ بالکل ابھرے ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے ان کی ہتھیلیوں کا ذکر ملتا ہے کہ ایک بار تلوار اگر پکڑ لے تو اتنی مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے کہ سامنے والا سامنے سے ہل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست باڈی اور جسم عبد الرحمن بن عوف کو عطا کیا تھا۔ اسی طریقے سے خوبصورت تھے، چہرے پر لال اور سفید کلر کے تھے، لیکن جب غصے میں آتے تو چہرہ بالکل ان کا جو ہے لال ہو جاتا۔ اس طرح کی کیفیات جو ہے علماء کرام نے ذکر کی ہے۔ جہاں تک آپ کے اولاد اور آل کا ذکر ہے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں تھیں، اور جن سے تقریباً 20 لڑکے اور 8 لڑکیاں تھیں، جیسا کہ علماء کرام نے ذکر کیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی رضی اللہ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد ہجرت کی مدینہ کی طرف، اور ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی مواخات یعنی بھائی چارگی، آپ ہی کے جیسے ایک بہت ہی مدینہ کے انصار کے سب سے مالدار ترین شخص سعد ابن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرائی۔ سعد ابن ربیع انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہے، اور عبد الرحمن ابن عوف صحابہ میں مہاجرین اور انصار دونوں میں سب سے زیادہ مالدار شخصیت سمجھی جاتی ہے۔ سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے مواخات یعنی بھائی چارگی کرائی، یہ بھائی چارگی کیا تھی؟ بھائی چارگی ایک قانون تھا جس کے تحت
ہجرت کر کے آنے والے انفرادی افراد اور ہجرت کر کے آنے والے فیملیز کے لیے مدینہ میں رکنے، ان کو پروٹیکشن دینے، انہیں قبائلی نظام میں ضم کرنے، انہیں اپنی میراث میں حصہ دینے، انہیں اپنی تجارت میں حصہ دینے، تاکہ وہ انٹرپرینرز کے ذریعے سے بزنس کو کریٹ کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں آپس میں بھائی چارگی کرائی، بلکہ بعض صحابہ کرام کی بھائی چارگی میراث کی حد تک تھی کہ اگر ایک کی وفات ہو جائے تو اس کی میراث میں اس کو حق ملے گا۔ بعد میں اس کو منسوخ کیا گیا اور میراث کا محارم کے حساب سے حق رکھا گیا، جو آج ہمارے پاس نظام ہے، ورنہ بھائی چارگی کے نظام میں ہجرت کرنے والے بھی میراث میں شریک تھے، جو کہ آج حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کی جو آپ نے بھائی چارگی کروائی وہ سعد بن ربیع کے ساتھ، سعد بن ربیع نے اپنے گھر، اپنے باغات بتائے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میری 2 بیویاں ہیں، اگر آپ کو 2 بیوی میں سے 1 بیوی چاہیے میں اسے طلاق دے دوں گا، اس کی مدت گزر جائے گی، اس کے بعد آپ اس سے شادی کر سکتے ہو، اس لیے کہ شادی کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لڑکی کا ڈھونڈنا اور کفو کا، اور اس کے بعد لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی چارگی میں میرے گھر میں ہر چیز میں شریک ہو تو میرا گھر آپ کے لیے کھلا ہے، یہ گھر ہے، یہ آدھا گھر آپ کا ہے آدھا میرا ہے، یہ میرے باغات ہے، یہ آدھے باغات آپ کے ہیں آدھے میرے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ مجھے ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مکہ مکرمہ میں اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، میری ساری پراپرٹیز وہاں پہ اٹکی ہوئی ہے، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، اللہ نے دماغ دیا ہے، ٹیلنٹ دیا ہے، بزنس کیسے کریٹ کیا جاتا ہے مجھے پتا ہے۔ تو کہا کہ سب سے بہترین مارکیٹ کون سا ہے؟ کہا بنو قینقاع، یہودیوں کا مارکیٹ سب سے زیادہ اعلیٰ مارکیٹ سمجھا جاتا ہے۔ کہا وہ مارکیٹ بتا دو، مارکیٹ بتایا گیا، کچھ چیزیں خریدی بیچی، اور اس کے بعد چند ایام کے اندر عبد الرحمن بن عوف نے اتنا مال جمع کر لیا، بعض علماء نے ذکر کیا کہ 4000 دینار تک انہوں نے جمع کر لیا، حالانکہ ان کی پراپرٹی جیسا کہ میں نے کہا کہ 850 ملین دراہم، 150 ملین ڈالر کراس تھی جب آپ کی وفات ہوئی، لیکن اس وقت ہجرت کے بعد جو وہ مارکیٹ میں گئے اور مارکیٹ میں انہوں نے تجارت کی تو 4000 سے زائد درہم کے وہ مالک ہوئے۔ اور اچانک ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، چہرہ بہت خوبصورت ہے اور چہرے سے جو ہے بالکل تر و تازگی ٹپک رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا۔ کہا عبد الرحمن کیا تم نے شادی کی ہے؟ کہا جی ہاں، انصار کی ایک فلاں فلاں عورت کا مجھے پیغام آیا، میں نے اس سے شادی کی۔ کہا مہر میں کیا دیا ہے؟ فرمایا عبد الرحمن بن عوف نے کہ ایک سونے کا بسکٹ دیا ہے، نوات من ذہب، سونے کا ایک گچھا، یا ہمارے زمانے میں اس کو کہتے ہیں کہ بسکٹ، میں نے مہر کے طور پہ ادا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمے کی دعوت کیوں نہیں دی؟ او ولیم ولو بشا، اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ذبح کرو لیکن ولیمہ ضرور کرو۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ولیمے میں شرکت ہونے کی خواہش ظاہر فرمائی، اور صحابہ اکرام سے یہ بھی ثابت ہے کہ ولیمہ آپ نے 1 دن بھی کیا ہے اور 3 دن بھی کیا ہے، لہٰذا اگر کوئی 3 دن تک ولیمہ کرے، پہلے دن عام لوگوں کو بلائیں، دوسرے دن اپنے خاص لوگوں کو بلائے، تیسرے دن رشتہ داروں کو جمع کرے، تو انشاءاللہ صاحب استطاعت کے لیے اس طریقے کے ولیمے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر اس کی استطاعت ہے 3 دن دعوت دینے کی تو ولیمے کی دعوت 3 دن تک دی جا سکتی ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے مدینہ منورہ میں اپنی زندگی بسر کی، اور پھر تجارت میں اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے کہ اللہ رب العالمین نے مدینہ منورہ کا سب سے مالدار ترین آدمی آپ کو بنایا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلسوں میں حاضر رہتے، حدیثوں کو سنا کرتے، حدیثوں کو روایت کرتے، بڑے بڑے صحابہ اکرام نے آپ سے اور صغار صحابہ نے آپ سے حدیثوں کو روایت کیا ہے، جن میں ابن عباس، ابن عمر، سیدنا عمر، انس بن مالک، جبیر بن مطعم، جابر بن عبداللہ، مسور بن مخرمہ، عبداللہ بن عامر بن ربیعہ، اور بھی تابعین کی بڑی تعداد ہے جنہوں نے آپ سے حدیثوں کو سنا اور روایت کیا ہے۔ بعض حدیثیں جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، ان میں صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم، مسند احمد اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں آپ کی روایتیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں جز ابن معاویہ کے پاس، جو ایران کے کسی ایریا کے اندر جو ہے والی اور سلطان تھے، میں ان کے پاس بحیثیت سیکریٹری کام کر رہا تھا کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہمارے پاس آیا 1 سال پہلے۔ کہا کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا ایران کے اندر، ہم جانتے ہیں کہ ایران کو، فارس کو سیدنا عمر نے فتح کیا ہے، اسی طریقے سے فلسطین کو سیدنا عمر نے فتح کیا ہے، اور اس کی تفصیل
جب میں نے فلسطین کے تعلق سے یہاں واقعات بیان کیے تھے، اس میں ساری تفصیلیں آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ تو فارس کی لڑائی میں جب مجوسیوں پر سیدنا عمر نے سلطنت حاصل کی تو جز ابن معاویہ جو بنو حنف میں سے تھے ان کو وہاں کا سیکرٹری بنا دیا۔ تو وہاں سے پیغام آیا مدینہ منورہ میں کہ یہ مجوسیوں میں ہم نے عجیب سی عادت دیکھی ہے کہ یہ محارم کے ساتھ شادی کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس شادی کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے، اپنی سگی پھوپھی سے، اپنی سگی خالہ سے، یہاں تک کہ 2 سگی بہنیں ایک کے نکاح میں رہتی ہے، حالانکہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے کہ سگی پھوپھی سے، سگی خالہ سے، خالہ کا درجہ ماں کا درجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے بیان کیا کہ اگر تمہاری ماں زندہ نہیں ہے تو اپنی خالہ کے ساتھ احسان کرو، کیونکہ خالہ ماں کے درجے میں ہے۔ تو خالہ جیسی ماں کے ساتھ شادی کرنا یہ عیب کی بات ہے، لیکن مجوسیوں کے اندر یہ چیز رائج تھی اور آج بھی رائج ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے یہاں بھی، ہمارے ہندوستان کے اندر جو پارسی اقوام ہے، ان میں بھی محارم کے درمیان شادی کا یہ تصور ہے۔ سیدنا عمر کو جب یہ پیغام مدینہ میں ملا، سختی کے ساتھ پیغام بھجوایا فارس کے اندر کہ آپ اپنے مذہب پر قائم رہیں، آپ اپنے عبادتوں پر قائم رہیں، آپ اپنے چرچ پر، اپنے صوامع پر، اپنے کنیساؤں پر آپ قائم رہیں، اپنی عبادتوں پر، اپنے شرک پر قائم رہیں، لیکن خبردار شادی کے معاملے میں اگر کسی شخص نے کسی محرم کے ساتھ شادی کی تو اس کی سرزنش کی جائے گی۔ لہٰذا اس قانون کے اندر، شادی کے قانون کے اندر سارے مجوسیوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اسلام کے قانون کو فالو کریں۔ اور حقیقت میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری فطرت بھی یہ کہتی ہے کہ ہم اپنی سگی خالہ سے، سگی پھوپھی سے کیسے شادی کریں، لیکن سیدنا عمر نے اس قانون کو مجوسیوں کے اندر تبدیل کیا۔ اسی وجہ سے یہ ایرانی، باوجود یہ کہ یہ اہل تشیع ہے، یہ رافضہ، یہ شیعہ حضرات حضرت عمر کی اور حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ اس روایت کو سیدنا عبد الرحمن نے بیان کیا۔ عبد الرحمن ابن عوف کو نعوذ باللہ یہ اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عبد الرحمن ابن عوف اس امت کے قارون تھے اور عمر اس امت کے فرعون تھے۔ یہ اہل تشیع کا اعتقاد ہے۔ آج اگر ہم اہل تشیع سے کہیں کہ آپ تو یہ اعتقاد رکھتے ہو، وہ ایسے ہاتھ اٹھا لیں گے کہ ہم تو یہ نہیں کہتے، لیکن ان کی کتابیں اٹھا لیجئے، ان کے مصادر، جن علماء کی وہ عزت کرتے ہیں، جن علماء کو اپنے پاس مقدس مانتے ہیں، ان کی کتابوں میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کو قارون هذه الامہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کی وجہ سے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں بن سکے، ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی اور سیدنا عمر کے زمانے میں بھی۔ یہ الزام ہے اہل تشیع کی طرف سے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ الزامات آج بھی امت کا ایک حصہ بنے ہوئے ہیں، اور ہسٹری میں ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت جو انہوں نے 6 لوگوں کو نامزد کیا، یہ واقعہ بھی میں یہاں پر بیان کر چکا ہوں، 6 لوگوں کو نامزد کیا، اس میں نعوذ باللہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف نے عثمان کا نام پیش کیا، اس لیے کہ وہ ان کی تجارت کے پارٹنر تھے اور ان کے دوست تھے بزنس کے اندر، اس لیے ان کا نام پیش کیا گیا، لیکن یہ بات غلط ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لوگوں کا انتخاب کیا اپنی وفات کے وقت، 6 میں 6 لوگوں نے 3 لوگوں کا انتخاب کیا، یعنی 3 لوگوں نے اپنی سیٹ کو پیچھے لے لیا اور کہا کہ یہ 3 معزز شخصیات ہیں، عثمان اور علی اور عبد الرحمن ابن عوف۔ عبد الرحمن ابن عوف مدینہ منورہ کی سب سے امیر ترین شخصیت، اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہزاروں دینار آپ نے خرچ کیے ہیں، آدھا لشکر آپ نے تیار کیا، جتنی بھی جنگیں ہوئی عبد الرحمن ابن عوف کا جس کو ہم 1/4 کہتے ہیں، ربع حصہ عبد الرحمن ابن عوف کا ربع حصہ رہا کرتا تھا۔ اگر 1000 گھوڑوں کی ضرورت ہے تو 300 ساڑھے 300 گھوڑے عبد الرحمن ابن عوف دیا کرتے تھے جنگوں کے اندر۔ اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو 1 ربع 1/3 حصہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کا رہا کرتا۔ اتنی بڑی شخصیت، اور عشر مبشرہ بالجنہ میں سے ہے، اور انہیں سیدنا عمر منتخب نہ کرے، یہ عجیب بات ہے۔ تو 6 لوگوں کا انتخاب سیدنا عمر نے کیا، جن میں سے 6 لوگ جمع ہونے کے بعد 3 لوگ الگ ہو گئے۔ 3 لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم تینوں میں سے کوئی امیر بنے گا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے اس وقت فیصلہ کیا کہ میں اپنی سیٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، بشرط یہ کہ میں آپ دونوں میں سے جس کا انتخاب کروں اسے راضی ہونا پڑے گا۔ چنانچہ عبد الرحمن ابن عوف مدینہ کی گلیوں میں گھومے
اور گھروں میں جا کر عورتوں سے، امہات المؤمنین سے اور مدینہ کے بازاروں میں گھوم کر سارے لوگوں سے انہوں نے رائے لی، اور اس رائے پر اتفاق ہوا کہ سیدنا عثمان کو خلیفہ بنایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے سیدنا عثمان کا نام پیش کیا، سیدنا عثمان خلیفہ بنے۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ تم نے عثمان کو ترجیح دی اس وجہ سے کہ عثمان تجارت میں تمہارے ساتھی ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ کی مجھ پر لعنت ہو، اگر میں نے انصاف نہیں کیا ہے تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو۔ سیدنا علی، میں نے انصاف کیا ہے اور میں نے مدینہ کی گلیوں میں جا جا کر مہاجرین اور انصار ایک ایک سے میں نے فردن ان کی رائے لی ہے، اور اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ تو اہل تشیع جو عبد الرحمن بن عوف پر الزام لگاتے ہیں، یہ الزام سراسر غلط ہے۔ یہ اتفاقیہ کے طور پر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سیدنا ابو بکر، عمر اور عثمان کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث روایت کی کہ مجوسیوں کے ہاں جو نکاح کا طریقہ تھا، اس نکاح کے طریقے کو سیدنا عمر نے بند کروایا۔ ولم یکن عمر اخذ الجزیہ من المجوس، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مجوسیوں سے جزیہ ٹیکس نہیں لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف نے گواہی دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجر کے یہودیوں سے اور مجوسیوں سے آپ نے جزیہ اور ٹیکس کو وصول کیا ہے، چنانچہ اس کے بعد سے سیدنا عمر نے جو ہے ٹیکس کو لگایا۔ یہ اعتراض بھی اہل تشیع کی طرف سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل فارس کو ٹیکس سے، جزیہ سے معاف کر دیا تھا اور عمر نے اس جزیے کو جاری کیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی ہی میں حجر کے مجوسیوں کے تعلق سے یہ ٹیکس جاری کر چکے تھے۔ سیدنا عمر نے کوئی نیا کام نہیں کیا بلکہ اس سنت کو نافذ کیا جو سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے جس کی گواہی دی تھی۔ اسی طریقے سے سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے اور بھی بہت ساری روایتیں نقل کی ہے۔ ایک مشہور روایت جو آپ سے نقل ہوتی ہے وہ نماز کے تعلق سے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن طلب کیا اور کہا کہ اے غلام، اے میرے بچے، مجھے یہ بتاؤ، اللہ کے نبی کی مجلس میں آپ حاضر رہا کرتے تھے، آج ہمارے سامنے ایک مسئلہ یہ آیا ہے کہ اگر امام نماز کی حالت میں ایک رکعت کم پڑھے یا نماز کی حالت میں بھول جائے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اس تعلق سے کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے یا ایسا کوئی انسیڈنس پیش آیا ہے؟ تو قبل اس کے کہ ابن عباس بیان کرتے عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب انسان کو اس کی نماز کے سلسلے میں شک ہو جائے کہ اس نے 2 رکعت پڑھی ہے یا 3 رکعت پڑھی ہے تو وہ 2 کا اعتبار کرے۔ اسی طریقے سے اگر اسے شک ہو جائے کہ 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے تو 3 کا اعتبار کرے، کم کا اعتبار کرے، اور پھر آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کرے۔ اس روایت کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے زیادہ مالدار شخصیت تھی۔ آپ کی جائیداد کا جو اندازہ وفات کے وقت لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 1000 اونٹ آپ نے چھوڑے ہیں جن کی لاگت آج کے زمانے میں $50 ملین سے زیادہ ہے۔ 100 گھوڑے آپ کے گھر کے پاس اور بقی قبرستان میں یا بقی قبرستان کے اطراف میں 100 گھوڑے عبد الرحمن بن عوف کے تھے جن کی لاگت جو ہے $3 ملین تک پہنچتی ہے۔ 10,000 سے زائد بکریاں آپ کے پاس تھی، اور سونے، اور آپ کے سونے کے تعلق سے ابن سعد نے اور ابن اثیر نے روایت نقل کی ہے کہ وفات کے بعد جب ان کے سونے کو تقسیم کرنے کی باری آئی ان کی بیویوں اور ان کے بچوں کے درمیان، تو ہتھوڑے کا استعمال کرنا پڑا، ہتھوڑے سے سونے کو توڑنا پڑا اور پھر ان کی میراث کو تقسیم کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا انہیں عطا کیا تھا۔ بعض علماء کرام نے ان کی جو سمپتی وفات کے وقت تھی اس کا ذکر کیا کہ $150 ملین کے قریب انہوں نے جو ہے جائیداد چھوڑی جو تقسیم کی گئی، لیکن صرف تقسیم نہیں ہوئی بلکہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے اپنی وفات کے وقت وصیت بھی کی، اور اس وصیت کے تحت امہات المؤمنین کے درمیان اور جس قبیلے سے وہ تعلق رہتے تھے بنو زہرا کو تقریباً بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ 500 سے زیادہ گھر اکیلے عبد الرحمن بن عوف نے اپنے صدقے جاریہ کے لیے بنا کر دیے۔ 500 سے زیادہ گھر عبد الرحمن بن عوف نے اپنے صدقے جاریہ سے بنا کر دیے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کئی جنگوں کے اندر شرکت کی ہے، بدر کے اندر، اور جیسا کہ میں نے بدر میں جو رات میں واقعہ پیش آیا اور ان کے بدن پر زخم تھا
وہ اس کو ذکر کرتے تھے کہ یہ زخم امیہ بن خلف کو بچانے کے لیے جب میں گیا تو انصار کی تلوار سے یا بلال بن رباح کی تلوار سے لگا ہوا زخم ہے، یہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک زخم انہیں احد کی لڑائی میں بھی لگا ہے، جب سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف بھاگنے لگے، چند صحابہ باقی بچے تھے جو اللہ کے نبی کی حفاظت پر مامور تھے، انہیں میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 20 سے زائد زخم عبد الرحمن ابن عوف کو ان کی باڈی پر لگے۔ آپ تصور کیجئے، مدینہ کا سب سے مالدار آدمی جنگ میں شریک ہے اور صف اول میں ہے، اور اللہ کے نبی کی حفاظت کے لیے اپنی جان اور اپنا مال قربان کیے ہوئے ہیں۔ 20 سے زیادہ زخم ان کو لگے۔ ایک زخم اتنا زیادہ گہرا تھا کہ احد کی لڑائی کے بعد ان کے پیر کے اندر تھوڑا سا لنگڑا پن آ گیا۔ احد کی لڑائی کے بعد پیر میں لنگڑا پن آ گیا، اور اسی کو وہ دیکھتے اور یاد کرتے کہ یہ وہ زخم ہے اور اس کی وجہ سے میری باڈی کے اندر لنگڑا پن آ گیا ہے جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی حفاظت کے لیے کیا۔ بڑا فخر محسوس کرتے کہ ایک زخم میرا بدر میں تھا جو میں کسی کافر کو بچانا چاہتا تھا، اور ایک زخم میرا احد کی لڑائی میں ہے اور اس زخم پہ میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے شخصیت تھی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جوف کے ایریا میں، یعنی اس وقت کا جو سعودی عرب ہے اس کے شمال کے اندر دومت الجندل یا الجوف کے نام سے ایک سٹی موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس سریے پر روانہ کیا، تو آپ نے جو پگڑی پہنی تھی غالباً وہ سفید رنگ کی تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پگڑی کو یا ان کے امامے کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتارا، اور اس کی جگہ پر کالے رنگ کا امامہ آپ نے عبد الرحمن ابن عوف کو باندھا اور کہا کہ ہاں کہا یا عبد الرحمن، امامہ اس طریقے سے پہنا جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے جو امامہ پہنا تھا اس کے پہننے کی شکل الگ تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے جو پہنایا وہ الگ طریقے سے پہنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سر پر جو چیز پہنی جاتی ہے یہ اس میں جو بڑی وسعت موجود ہے، انسان کسی بھی طریقے کا پہنے لیکن غیروں کے ساتھ مشابہت نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے کثرت کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ آپ سر پر امامہ یا ٹوپی یا اس طرح کی کوئی چیز ہمیشہ اپنے سروں پر رکھا کرتے، اور میں اپنی اکثر تقریروں میں اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ آج امت مسلمہ نے اس شعار کو چھوڑ دیا ہے، بہت سارے لوگوں نے شعار کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنتوں میں سے ہے سر کے اوپر کچھ نہ کچھ چیز رکھی جائے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کو جب آپ نے جوف یعنی دومت الجندل کی طرف روانہ کیا تو آپ کے امامے کو آپ نے نکال کر پھینک دیا اور اس کی جگہ کالا امامہ آپ کو دیا، اس لیے کہ کالا امامہ اس شخص کو پہنایا جاتا تھا جسے کسی جگہ کا گورنر مقرر کیا جائے یا کسی بڑی مہم اور ذمہ داری یا کسی مشن پر روانہ کیا جائے تو اسے کالا امامہ پہنایا جاتا تھا۔ آپ نے انہیں کالا امامہ پہنایا اور انہیں دومت الجندل کی طرف آپ نے روانہ کیا، جو کہ نصارہ کی سرزمین تھی، اور عبد الرحمن بن عوف نے اس کو فتح کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی ہے۔ یہ شرف بہت ہی کم، بہت ہی ریئر صحابہ کو حاصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی صحابی آگے بڑھے اور امامت کرے۔ کیا مجال تھی کسی صحابی کی، آپ بذات خود امامت کیا کرتے تھے، بلکہ عشاء کی نماز میں بسا اوقات صحابہ کرام آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اذان ہو چکی ہے، اقامت کا انتظار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہیں نکل رہے، بلکہ بعض صحابہ کو اونگ آیا کرتی تھی، لیکن کیا مجال کہ کوئی آگے بڑھے اور امامت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے اور پھر امامت کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک وقت جنگ کی حالت میں ایسے ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت اور وضو کے لیے پیچھے رہ گئے، اور عبد الرحمن بن عوف کو لوگوں نے نماز کے لیے آگے کیا۔ بڑی شخصیت تھی، عظیم شخصیت تھی، آپ آگے بڑھے، آپ نے ایک رکعت پڑھائی، اور پھر آپ کو احساس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ رہے ہیں، تو آپ پیچھے کی طرف آنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں منع کر دیا کہ امامت کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جائے۔ یہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیچھے نماز کو ادا کیا ہے۔ اسی طریقے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات میں سے یہ ہے کہ وہ عظیم تنازعات جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت خلافت کے تعلق سے ہوا، آپ نے بڑی بردباری کے ساتھ
اور بڑے اچھے انداز میں اس کو حل کیا، اور یہ واقعہ میں اس سے پہلے بھی چونکہ ذکر کر چکا ہوں اس لیے اس کی طرف اشارہ نہیں کروں گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا اور ان کے صدقات اور خیرات کے تعلق سے چند باتیں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخی، زاہد، متقی اور اللہ کی راہ میں دینے والے افراد میں سے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مسند احمد کی یہ روایت ہے کہ اپنے قبیلے یعنی جس خاندان کی طرف وہ منسوب تھے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اہل خاندان پر خرچ کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ بڑے عظیم قربات اور فضائل میں سے۔ آج ہماری مشکل یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہمیں زکوٰۃ کے اداروں کو دینا چاہیے، وہ زکوٰۃ کے اداروں کو نہ دیتے ہوئے ہم اپنے خاندان والوں کو دیتے ہیں۔ یہ قابل ملاحظہ ہے۔ خاندان والوں کی اپنے زکوٰۃ کے علاوہ پیسوں اور صدقات اور عطیات کے ذریعے سے مدد کرے۔ زکوٰۃ کے لیے تو وہ 8 مدیں مقرر ہیں جن 8 مدوں پر خرچ کیا جاتا ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر، لیکن آج ہمارے درمیان زکوٰۃ کا نظام بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، بہت زیادہ ڈسٹرب ہے۔ ابھی میں عشاء کی نماز میں یہاں مسجد میں داخل ہو رہا تھا، ایک صاحب یہاں اسی گیٹ کے پاس ایک صاحب نے مجھے پکڑا اور کہا کہ مولانا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن جو ہمارا رومال گھومتا ہے یا مسجد کے لیے جو صندوقچہ یا چندہ دیا جاتا ہے، تو کیا اس میں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے کہ نہیں دی جا سکتی مسجد کی خاطر؟ تو میرے عزیز بھائیوں، مسجد کے لیے زکوٰۃ کی رقم استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ مسجد ان 8 مدوں میں سے نہیں ہے جو زکوٰۃ کی ہے۔ زکوٰۃ کی 8 مدیں مقرر ہیں، اور 8 مدوں پر خرچ کرنے کا اختیار والعاملین علیہا کو ہے، جو زکوٰۃ کو وصول کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان 8 مدوں میں خرچ کریں۔ ان میں جو ہے اصحاب مدارس بھی داخل ہے، ان میں اصحاب جماعات بھی داخل ہے، اور وہ آرگنائزیشنز بھی داخل ہے جو زکوٰۃ کو لیتے ہیں۔ اب ان کے بعد آرگنائزیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ان مستحقین، ان 8 صرف اور صرف 8 مدوں میں تقسیم کیا جائے، اس کے علاوہ تقسیم نہ کیا جائے۔ لہٰذا یہ جو صحابہ کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے اقربا پر، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیا تو وہ زکوٰۃ کی رقم کے علاوہ سے خرچ کیا کرتے تھے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک باغ خریدا 40,000 دینار کے اندر، 40,000 دینار۔ کتنے دینار میں؟ 40,000 دینار۔ ایک دینار کی قیمت اس وقت کتنی تھی؟ ایک دینار کی قیمت علماء کرام نے جو ذکر کی ہے وہ 4.25 4.25 گرام گولڈ، سونے کے برابر، 4.25 گرام سونے کے برابر ایک دینار کی قیمت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 40,000 دینار کی قیمت کتنی ہوگی۔ 40,000 دینار کا باغ آپ نے عثمان ابن عفان سے خریدا۔ کس کے لیے خریدا؟ اپنے وہ غریب رشتہ دار بنو زہرہ کے وہ افراد جو اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں، ان کے لیے رہنے کا بندوبست نہیں ہے، ان کے لیے انہوں نے پلاٹنگ کی، اور یہ 40,000 دینار کا یہ باغ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے بنو زہرہ کے حاجت مندوں کے اندر تقسیم کیا۔ اسی طریقے سے اس باغ میں امہات المؤمنین، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ازواج مطہرات کا بھی حصہ بنایا۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے مسور ابن مخرمہ کو ذمہ داری دی کہ آپ سیدہ عائشہ کو جا کر یہ خوشخبری سنائیں کہ میں نے آپ کے لیے ایک پلاٹنگ کی ہے، آپ کے لیے، چونکہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہیں، آپ کے لیے میں نے جو ہے یہ تیار کیا ہے۔ چنانچہ وہ جب خبر سنانے کے لیے آئے اور سیدہ عائشہ کو بتایا تو سیدہ عائشہ نے روئی اور کہا کہ اللہ رب العالمین کے بعض بندے ایسے ہیں کہ لا یحن علیکم بعد الا الصابرون، کہ میرے بعد صبر کرنے والے ہی اس دین اسلام پر صحیح طور پر قائم رہ سکتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف ان عظیم شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے امہات المؤمنین کے لیے اس طریقے کا وقف کیا ہے۔ سق اللہ ابن عوف من سبیل الجنہ، من سلسبیل الجنہ، اللہ رب العالمین عبد الرحمن ابن عوف کو جنت کی نہروں میں سے کسی نہر سے شراب پلائے۔ یہ سیدہ عائشہ نے دعا کی۔ بعض روایتوں میں کہ عبد الرحمن ابن عوف کے تعلق سے یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ بعض روایتیں سلسلے میں صحیح بھی ہے اور بعض روایتیں ضعیف بھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے امہات المؤمنین کے لیے تقریباً
4 لاکھ، اور 4 لاکھ کی یہاں پر مد مقرر نہیں ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد درہم ہے، 4 لاکھ درہم آپ نے خاص کیے امہات المؤمنین کو دینے کے لیے۔ تو یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو جنگ کی ضرورت پڑی، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے اپنے مال کو آگے کیا، اپنے گھوڑوں کو آگے کیا، اپنے اونٹوں کو انہوں نے آگے کیا، ہزاروں کی تعداد میں 1000 اونٹ آپ کی وفات کے وقت اور 10,000 سے زائد بکریوں کے، 100 سے زائد نفیس گھوڑوں کے وہ جو ہے مالک تھے، اور انہوں نے یہ پراپرٹی اپنی وفات سے قبل وصیت کی، جو لوگوں میں، غریبوں میں، فقراء میں، مساکین میں اور ان کے اہل خانہ میں، ان کے بچوں کے درمیان تقسیم کی گئی۔ اب اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود آپ کے زہد اور آپ کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ ہمیشہ چٹائی پہ بیٹھتے ہیں، بلکہ ابن سعد نے روایت نقل کی کہ اگر عبد الرحمن بن عوف کو ان کے خادموں کے ساتھ، کئی خادم تھے جو ان کے گھروں میں، ان کے بزنس اور تجارت میں تھے، خادموں کے ساتھ اگر خادموں کے درمیان عبد الرحمن کو دیکھا جائے تو یہ فرق کرنا مشکل ہو جائے کہ ان میں سے سردار کون ہے اور خادم کون ہے۔ اتنی عظیم شخصیت عبد الرحمن بن عوف کی تھی، اور ہمیشہ آپ کی عادت تھی کہ آپ اپنے گھروں میں لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے جمع کیا کرتے۔ ایک دن آپ نے چند صحابہ اکرام کو اپنے گھر میں جو ہے کھانے کے لیے جمع کیا، اور وہ بذات خود روزے سے تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے۔ کھانے پہ سب کو جمع کیا، کھانا لگایا گیا، اور بالکل نفیس بکری کا گوشت سب کے سامنے رکھا گیا۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میرے سامنے مصعب بن عمیر کا قتل ہوا، اس حال میں کہ احد کی لڑائی میں جب ان کو کفن پہنایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اتنے غریب تھے، احد کی لڑائی میں اتنے نادار اور سارا مال ضائع ہو چکا تھا کہ مصعب بن عمیر کے کفن کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، کہ سر کو ڈھانک رہے ہیں تو پیر کھل رہے ہیں، پیر کو ڈھانک رہے ہیں تو سر کھل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھاس رکھ دو، اور گھاس سے ڈھال دو، چہرے کو جو ہے کھلا رکھ دو۔ یہ مصعب بن عمیر میرے سامنے قتل کیے گئے، اور اس وقت ہماری حالت تھی کہ ہم سب کچھ اسلام کے لیے لٹا چکے تھے، کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اور اسی طریقے سے حمزہ میرے سامنے قتل کیے گئے، حمزہ کی بوٹی کی گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے جو ہے اس منظر کو دیکھا، اور آج خیبر کے بعد اور میری اس تجارت، میرے اس بزنس، اور شام اور یمن تک پھیلے ہوئے میرے اس بزنس کے بعد اللہ نے آج مجھے اتنا عطا کیا ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر بالکل کشادگی کے ساتھ کھا رہے ہیں، لیکن ہمارے وہ عظیم ساتھی جو ہمارے درمیان نہیں ہے، اگر آج وہ ہوتے اور دیکھتے تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم دنیا میں بہت زیادہ پڑ چکے ہیں، دنیا میں ہم بہت زیادہ پڑ چکے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر یہ ہمارا مال دین کے کام نہ آئے تو عبد الرحمن بن عوف کی مغفرت نہیں ہے۔ چنانچہ ضروریات کو انہوں نے طلب کیا، یہ صحابہ اکرام نے، سیدنا ابو بکر نے، عثمان نے، عمر نے، یہ فتوحات ایسے ہی نہیں ہوئی، صحابہ اکرام کے پرسنل اور ذاتی مال، صدقات اور خیرات اور مسلمانوں کے لشکروں کی تیاری میں انہوں نے اپنے پرسنل بہت سارے مال کو لگایا ہے، تب جا کر مسلمانوں کو یہ فتوحات ملی ہے۔ آج اب آپ اندازہ لگائے کہ صحابہ اکرام کی ان قربانیوں کی بنیاد پر ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ آج ہمارے مالدار کہاں ہیں؟ قوم اور سماج کے مالدار اپنی ہی عیش، اپنے ہی آلائش اور آرام کے اندر اس قدر ہے کہ دین اسلام بدنام ہو رہا ہے، میڈیا پر اسلام کو اچھالا جا رہا ہے، لیکن ہمارے مالدار حضرات دین کے لیے کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ جائیے نصرانیوں کو دیکھیے، نصرانیوں کی چرچ کو دیکھیے۔ یہ آج ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں، اتنا بڑا چرچ اگر کسی نصرانیوں کے پاس ہو تو اس کی لاگت کے مقابلے میں ہزاروں گنا کی لاگت سے وہ تیار کیا جاتا ہے، اس میں سونے چاندی کے جواہرات ہیں ان کے چرچ کے اندر۔ بلکہ میں یہ سرچ کر رہا تھا کہ اہل نصارہ اپنے دین کی خدمت کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں، تو ایک امریکن ویب سائٹ نے بتایا کہ صرف امریکہ میں $55 بلین غیر رسمی طور پر امریکہ سے وصول کیے جاتے ہیں، پورے امریکہ سے، ساؤتھ اور نارتھ سارے امریکہ کو ملا کر، اور افریقہ میں مسلمان بچوں کو نصرانی بنانے پر، ہاسپٹلز بنانے پر، ڈیٹینشن سینٹرز بنانے پر، ریہیبلیشن سینٹر بنانے پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ اور علامہ عبد الرحمن السمید نے ذکر کیا کہ $200 ملین صرف افریقہ کے فلاں علاقے پر غیر رسمی طور پر خرچ کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو نصرانی بنایا جائے۔
اور یہ مال کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے؟ یہ کوئی حکومت نہیں دیتی، یہ نصارہ کے وہ مالداروں کا مال ہے جو چرچ میں عبادت کے عوض میں ان سے لیا جاتا ہے، بیپٹسمہ کی صورت میں، یا پیدائش یا وفات یا جنازے یا سیمیٹری اور ان کے نصرانیوں کے اجتماعی اور امور خانہ داری کی بنیاد پر، شادی بیاہ کے مسائل کی بنیاد پر جو مال وصول کیا جاتا ہے، یہ سارا کے سارا مال دین کی تبلیغ کے اندر جاتا ہے۔ آج ہم کہاں ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان جیسی مثالیں آج ہمارے درمیان سے ناپید ہو چکی ہے۔ آج ہمارا دین غربت اور مسکنت کی زندگی گزار رہا ہے۔ فقر و فاقے کا یہ عالم ہے کہ مسلمان قوم تعلیم میں سب سے پیچھے مانی جاتی ہے، ایجوکیشن میں سب سے بیکورڈ مانی جاتی ہے، اور صفائی سے لے کر دنیا داری کے سارے امور میں، دین کے معاملات کو تو چھوڑیے، دنیا داری کے سارے امور میں ہمارا یہ مقام ہے کہ ہم ذلت اور حقارت کی زندگی جو ہے بسر کر رہے ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں چند صحابہ کو جمع کیا اور کھانا کھلایا، تو مصعب بن عمیر کی یاد نکالی اور حمزہ کی یاد نکالی اور کہا وقد خشینا ان تکون حسناتنا عجلت لنا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مصعب کو تو جنت دی گئی اور حمزہ کو تو جنت دی گئی، اور یہ پیسہ اور یہ مال، یہ دولت دیکھ کر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جنت یہ دنیا بنائی گئی ہو۔ چنانچہ یہ کہتے کہتے وہ کھانے پہ سے اٹھ گئے اور ایک زاویے میں جا کر جو ہے رونے لگے۔ صحابہ اکرام نے ان کو جو ہے دلاسا دلایا اور ان کو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تو جنت کی خوشخبری سنائی ہے، آپ 10 خوش نصیب افراد میں سے ہیں جو جنتی ہے، تو آپ کے رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خوش ہو جائیں کہ اتنی مال اور دولت کے بعد بھی اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید میری جنت میرے دنیا میں بنا دی گئی ہے، تو آپ اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ چنانچہ پھر انہوں نے اپنی اس مجلس کو دوبارہ شروع کیا اور اس طریقے سے صحابہ اکرام کو بار بار جمع کرتے۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے کئی واقعات جو ہے سیرت کے اندر ملتے ہیں کہ جب بھی وہ کھانے پر جمع ہوتے اور صحابہ میں سے، تابعین میں سے لوگوں کو جمع کرتے، تو ہمیشہ یہ بات کہا کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دولت جو ہے مجھے دنیا میں دی گئی اور جنت میں میرا حساب اور قیامت کے دن مجھ سے حساب لیا جائے۔ اسی طریقے کی ایک روایت ملتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے ایک بہت بڑا دسترخوان اپنے گھر میں لگایا، ہر طرح کے کھانے اس میں لگائے، پھر اس کے بعد اچانک وہ رو پڑے۔ لوگوں نے کہا کہ وما یبکیک یا ابا محمد، ابا محمد آپ کس بنیاد پر روتے ہیں؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میں آپ کو یہ کھانا کھلا رہا ہوں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے اور میری طاقت ہوتی تو کاش کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جی بھر کر 2 لقمے کھا لیتے تو مجھے سکون ہو جاتا۔ ہمیشہ عبد الرحمن بن عوف صحابہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ جنگوں کے اندر اور اسلام کی تبلیغ میں اتنے مشغول تھے کہ خیبر کی فتح ہوئی، سارے صحابہ کو ان کے حقوق مل گئے، مگر نبی کے گھر کا حال یہ ہے کہ آپ اتنے زیادہ مشغول ہیں کہ اپنے گھر میں آپ کو نہ کھانے کی سوجھ ہے نہ پینے کی سوجھ ہے، بس آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کا غلبہ ہو جائے، کاش کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے اور میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر 2 لقمے جو ہے سکون کے کھا لیتا۔ اسی طریقے سے عبد الرحمن بن عوف کے زہد، آپ کے تقوی اور آپ کے صدقہ اور خیرات کے تعلق سے ابو نعیم نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ امام زہری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں عبد الرحمن بن عوف نے 4000 درہم 4000 دینار خرچ کیے، لیکن صحابہ کے زمانے میں آپ نے 40,000 دینار خرچ کیے، اور تابعین کا زمانہ آتے آتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا کہ 4 لاکھ دینار آپ نے اللہ کی راہ میں، اسی طریقے سے 500 اونٹ اور 1500 اونٹ لدے ہوئے، سامانوں سے لدے ہوئے جو غریبوں میں آپ نے تقسیم کیا۔ عبد الرحمن بن عوف کے اسی زہد اور آپ کے اسی مال کی فراوانی کی بنیاد پر مسلمانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے بڑی فراوانی رکھی تھی۔ یہ امام زہری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بڑی عظیم شخصیت تھی۔ آپ نے وفات کے وقت 50,000 درہم 50,000 دینار، اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ 50,000 دینار آپ نے وصیت کے وقت خاص کیے کہ جب بھی مسلمانوں کو کوئی تکلیف ہو تو یہ 50,000 دینار ہے جن کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی جائے۔ اسی طریقے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ازواج کو، یعنی ان کی 4 بیویاں تھیں،
میراث کے اندر ہر بیوی کو تقریباً 80,000 درہم، ہر بیوی کو 80,000 درہم، اسی طریقے سے اپنے بچوں کے اندر جیسا کہ میں نے کہا کہ سونے کی جو ان کے پاس مقدار تھی اسے ہتھوڑے کے ذریعے سے توڑا گیا اور ان کے بچوں کے درمیان تقسیم کیا گیا۔ عثمان بن شریف نے ایک روایت نقل کی ہے طبقات الکبریٰ کے اندر، باوجود کہ روایت میں کلام ہے، لیکن اس طرح کی روایتیں یا اس سے قریب ترین روایتیں موجود ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے وقت 1,000 اونٹ، 10,000 کے قریب بکریاں اور 100 کے قریب اونٹ آپ نے چھوڑے۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں جرف کے مقام پر، آج جو مدینہ منورہ کے احد پہاڑ کے پیچھے کا حصہ ہے جسے حراج کہا جاتا ہے، یا جہاں ہمارے بہت سارے لوگ وادی جن کے نام سے گھومنے کے لیے جاتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف کے نام سے وہاں مسجد ہے، زبیر بن عوام کے نام سے بھی مسجد ہے۔ تو یہ وہ ایریا تھا جہاں پر عبد الرحمن بن عوف نے بہت بڑی پراپرٹی خریدی تھی اور اس پراپرٹی کو پھر اپنے رشتہ داروں میں اور مسلمانوں میں تقسیم کیا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم سیرت ہے، بڑے عظیم صحابی تھے۔ سن 32 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے، بقیع قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 75 ایئرز 75 سال کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم بشارتیں عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن عوف کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کو عبد الرحمن بن عوف اور ان جیسے صحابہ کرام جو نبی کی رفاقت میں ہوگے، ہم سب کو وہ رفاقت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اور انبیاء کے ساتھ ہم سب کا حشر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔